ہم کو عذاب نہیں ہوگا. فہمو و سمو, اللہ کی تعلیمات سے اور کتاب سے وہ اندھے ہوئے اور بہرے ہوئے. اللہ کی کتاب کو سمجھا نہیں, اس کو پڑھا نہیں, اس کو دیکھا نہیں, یہ مطلب ہوا اس کا. ثم تاب اللہ علیہم, پھر توبۃ اللہ کی. نبیوں نے جب سمجھایا تو پھر توبۃ اللہ کی. ثم عموا وصموا, پھر جب رسول پاک علیہ السلام تشریف لائے, کتابوں میں سب لکھا ہوا ہے, پھر بہرے گونگے. تاب اللہ علیہم ثم عموا وصموا کثیر منہم. کثیر منہم وہ فرما رہے ہیں کہ موسٹ آف دیم, اس لیے کہ بعضوں نے ایمان بھی لائے, ان میں کہ اکثروں نے یہ کام کیا, اس لیے کہ بعضوں نے ایمان بھی لایا یہودیوں میں سے, لیکن بہت کم. نصرانی زیادہ اسلام قبول کیے, یہودیوں میں سے بہت کم تھی. واللہ بصیر بما یعملون, تمہاری سرگزشت ہسٹوریکل پوزیشن تمہاری اللہ سبحانہ وتعالی سب کو جانتے ہیں. بما یعملون, تمہارے تمام ڈیڈز, ورکس, کام, اور جہاں جہاں تم نے جو جو کام کیے سب کا علم ہے اللہ کو. مطلب جیسے استاذ کہنا نا کہ میں سب دیکھ رہا ہوں, اپنے شاگرد سے استاذ کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں تمہاری شرارت کو, مطلب سزا دوں گا آپ کو. یہ انداز ہے یہاں پہ. اللہ بصیر بما یعملون, اور اللہ سبحانہ وتعالی تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. اب ادھر آئیے, اب کرسچنوں کا حال. ان الذین لقد کفر الذین قالوا, یقیناً وہ کافر ہیں جنہوں نے کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, کہ حضرت مسیح جو ابن مریم ہے وہی اللہ ہے. جنہوں نے یہ کہا کفر کیا. حضرت عیسیٰ کو یہ خدا کا بیٹا, دو گروپ ہیں ان میں, ایک کہتا ہے اللہ کے بیٹے تھے, ایک کہتا ہے کہ نہیں himself God, himself he was God. اب ان کی وہ ہندی کی چندی اور ہمارے وہ ذاکر نائک صاحب جیسا اڑا رہے ہیں, آپ لوگ ان کو دیکھیے کیسے دلائل سے انہوں نے عیسائی مجموعوں کو جو ہے ساکت کر دی. کئی پادری, کئی جواب نہیں دے پائے, کئی تو مسلمان ہو گئے, ہو رہے ہیں. اور دیکھیے عیسائیت کے بارے میں, یہودیت کے بارے میں, ہندو مت کے بارے میں تہس نہس کر دیا انہوں دلائل سے, ان کی کتاب سے. حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ 11ویں صدی کے بزرگ گزرے ہیں نقشبندی سلسلے کے, اور پختہ لوگ تھے, ہندو مذہب کی بنیادوں سے واقف تھے. حضرت نے اپنے مقامات میں جو ہندو مذہب کی تعریف کی ہے, پورا اسلام ایسا معلوم ہوتا ہے پورا اسلام تھا. اور کہا لکھا کہ یہ بعد میں تحریفات شروع ہو گئے, اس میں تحریفات کا اعتبار نہیں, انحرافات شروع ہو گئے, کمی اور زیادتی اس میں شروع ہو گئی, دھر پکڑ شروع ہو گئی بادشاہوں کی وجہ سے. اقتدار بہت کھیل کھیلتا ہے. تو ہندو مذہب کی وہ شکل ہو گئی جو آج آپ لوگ دیکھ رہے ہیں روڈوں پہ. کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ مذہب ہے. یہ نوا تماشا جو ہے, اس کو مذہب جو ہے کوئی کہہ ہی نہیں سکتا. وقال المسیح, یقیناً جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ ہی مسیحی, جو ابن مریم مسیحی اللہ ہے, جنہوں نے یہ کہا لقد کفر الذین قالوا, یہ کہنے والے کافر ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے قال المسیح یا, اب کیوں دلیل دیکھیے, قال المسیح یا بنی اسرائیل, جبکہ مسیح خود کہنے لگے اے بنی اسرائیل اعبدوا اللہ, انہوں نے خود کہا اللہ کی عبادت کرو. ربی و ربکم, تمہارا بھی رب ہے میرا بھی رب ہے. انہوں خود بول رہے میرا رب ہے وہ, تو انہوں خدا کیسے ہوتے؟
اور تربیت کسی کی ہوتی ہے تو وہ چھوٹے سے بڑا کیا جاتا ہے اس کو. جب تغیرات آ گئے حضرت مسیح میں تربیت کی وجہ سے، تو جس میں جو تغیر پذیر ہے وہ تو فانی ہوتا ہے، وہ خدا کیسے ہوگا؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. یہود کو کہا، کیوں کہا ان کو؟ اس لیے کہ انہوں نے بھی کہا عزیر ابن اللہ، قالت الیہود عزیر ابن اللہ، حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا، مشرکین ہو گئے. اس لیے اللہ ان کو بھی شامل کر کے فرما رہا ہے انہ من یشرک باللہ، جو بھی شرک کریں گے اللہ کے ساتھ، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اس کو تو جنت میں داخل ہونا تو کیا اس پر حرام ہے جنت، تو ماواہ النار، اس کا ہمیشہ دائمی ٹھکانہ دوزخ ہے. یہود کو جواب دیا گیا ہے وما للظالمین من انصار، اور ایسے ظالموں کے وہاں کوئی سالیسیٹرز، کوئی ایڈوکیٹس، کوئی مددگار اور کوئی شفاعت کرنے والے ان کو نہیں ملے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اور جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ جو ہے تینوں میں کا ایک ہے، پارٹ آف 3، یہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے آج. اور اصل میں جو آپ موجودہ انجیل کو بھی دیکھیں گے جو بہت زیادہ تبدیل شدہ ہے، محرف ہے، اس کے باوجود بھی دیکھیں گے اس سے بھی ثابت نہیں ہوتا ٹرینیٹی کا عقیدہ، تثلیث کا. کہنے لگے کہ حضرت عیسیٰ، حضرت جبریل اور اللہ تینوں مل کے ایک ہے اور ایک تین ہے. اب وہ کیا فلسفہ ہے اور وہ کیا فکر ہے کسی کے اب تک سمجھ میں نہیں ہے. اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں گریٹ فلاسفی. ارے بھائی کتنی بڑی کیا گریٹ فلاسفی ہے کیا آخر؟ وہ ہم اتنے تعلیم پائے، پڑھے لکھے، اب اس کے باوجود وہ آپ فلاسفی سمجھا رہے بھی تو نہیں سمجھ میں آ رہی. ہمارے پھر ایمان کیسے لائیں گے لوگ؟ لیکن لگے اٹ از اے گریٹ فلاسفی. کرسچن صاحب سے ہم نے بات کی پڑھے لکھے، تو کہنے لگے کہ میں نے کہا یہ کیا مطلب ہے، یہ ٹرینیٹی کیا ہے آپ لوگوں کا؟ کچھ سمجھ بھی نہیں آتا. کہنے لگے اٹ از اے گریٹ فلاسفی. یہ بڑی فلسفیانہ کام ہے. کیا فلسفیانہ کام ہے؟ اللہ. اور یہاں تو کھلا ہے سب کے لیے، بازار موجود ہے، کوئی بھی جائے لے، پڑھے سمجھے. ہزاروں تفسیریں لکھی گئی ہر زبان میں، واضح. تو جس نے یہ کہا کہ اللہ تینوں میں سے ایک ہے، تینوں کا تیسرا ہے، انہوں نے کفر کیا ہے. وما من الہ الا الہ واحد، اللہ تو ایک ہی ہے، وحدۃ الوجود، وجود ایک ہی ہے، وجود دو نہیں ہو سکتے. وجود ازلی اور وجود ذاتی اور قدیم جو وجود ہے وہ ایک ہی، وحدۃ الوجود بولے اس کو. وجود حقیقت میں وجود ذات الہیہ جو قدیم اور اصلی اور ازلی ہے وہ ایک ہی ہے. اب یہ جو تاریخی ہے جو حوالے سے بعض لوگوں نے جائزہ لیا کہ ٹرینیٹی کا عقیدہ تو اب بھی ان کی کتابوں سے ثابت نہیں ہوتا، تو یہ آیا کہاں سے کرسچنوں میں؟ تو مورخین نے جائزہ لیا، جائزہ لے کے ثابت کیا کہ قسطنطین ایک بادشاہ تھا یونان میں، یا یہاں تھا فلسطین میں، اور اس نے کونسلز، علماء کی کونسلز قائم کی، کرسچن علماء کی کونسل قائم کی، اور یونان سے تصورات بھی حاصل کیے. یونانی میتھالوجی تو اپنے انڈین میتھالوجی کی طرح کچھ بھی ہے. ایک آدمی کو 12 ہاتھ ہے، 4 سر ہیں، کچھ بھی.
تو انہوں نے جو ہے وہ جو کونسل قائم کی تھی تو وہ قسطنطین کے زمانے میں بادشاہ تھا، پاورفل تھا، اور کونسل جو طے کرے گی کرسچینٹی کے بارے میں that is to be followed، بس فائنل ہے۔ تو عیسائیت کو انجیل سے نہیں بلکہ کونسل کے ہاتھ میں دے دیا گیا اس کو، سمجھے نہیں؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ کونسل ونسل کچھ بھی نہیں، کونسل ہے بھی اس کو سمجھنے کے لیے ہے، ہر ایک کو فالو کرنا ہے، کوئی فتویٰ دے گا بھی اس کے خلاف، آپ نہیں مانتے، میں نہیں مانتا، مسترد، یہ اسلام کی طاقت ہے۔ تو وہ کونسل نے یہ طے کیا، یعنی حضرت عیسیٰ کے زمانے کے بعد ٹرینیٹی کا، تثلیث کا جو فلسفہ ہے انہوں نے داخل کیا عیسائیت میں، پہلے وہ عیسائیت میں نہیں تھا۔ اور پھر بخت نصر آیا، بخت نصر نے تو ان کے بابل سے بخت نصر آ کے یہودیوں کو اس نے تباہ کر دیا، اور اس کے بعد پھر یہ قسطنطین آیا۔ یہ بادشاہوں کے ظلم کی وجہ سے بھی اس میں تحریفات ہو گئے، اور اللہ خود سبحانہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، اب کوئی حد ہے اس کی تحریف، جو من میں آئے کدھر بھی لگا دیے۔ تو محفوظ اگر ہے تو اب یہی اللہ کی کتاب ہے، اس کا کوئی محفوظ نہیں۔ وَإِن لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اگر یہ سب ایسے برے عقائد تثلیث کے اور اس سے باز نہیں آئیں گے، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو یقیناً لَيَمَسَّنَّ، یہودوں نے جو کہا تھا کہ ہم کو عذاب نہیں چھوئے گا، نہیں، لَيَمَسَّنَّ، ایسے عقائد کے حامل جتنے لوگ ہوں گے، لَيَمَسَّنَّ، ضرور ضرور ان کو عذاب علیم چھوئے گا، پکڑے گا۔